ہمارا تعلق ضلع ثوابی سے ہے. ہم نے وہاں پر سنت طریقے سے نماز شروع کی تو امام مسجد نے ہمیں بچوں سمیت مسجد سے نکال دیا. یہ دیکھ لیں کیڑی جتنے دل ہیں ان لوگوں کے. ان کی ذاتی جاگیریں مساجد بن چکی ہوئی ہیں. ویسے ہی دوسرے مکاتبے فکر کے لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ جی آئیں ہماری مسجد میں نماز پڑھیں, اور امید یہ لگ جاتی ہے کہ یہ نماز پڑھیں گے تو کل کو چندہ بھی دیں گے. جن کے ساتھ یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے نا, ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. تھوڑا سا ائمہ مساجد اور خطباء کی آپ خدمت کر دیں, ہاں جی, تو انشاءاللہ تعالی. اگلے دن لائیو سٹوری میں ایک بابا جی آئے ہوئے تھے, ہاں ہزارہ سے, تو وہ کہہ رہے تھے میرے کچھ پیسے تو لگے ہیں اتنے 1000 روپیہ, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مسجد میں سکون ہو گیا. نماز اب وہ مولوی آستہ پڑھاتا ہے. ہاں, تو یہ تالیف قلب کے لیے مؤلفۃ القلوب اس وقت بھی ہوتے تھے نبی اسلام کے مبارک زمانے میں بھی. باقی جنہوں نے بھی حرکت کی ہے نا جی, تو یہ ہمیں اخلاق نبوت یہ لوگ سکھاتے ہیں, اکرام مسلم کی بات کرتے ہیں. اب یہ زیادہ تر وہاں پہ تو تبلیغی جماعت یا دیوبندی ہے نا, آپ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یار آپ لوگ اپنے ان بھائیوں کو, اپنے ہی بہنوں کو مدارس سے نکال دیں اس بات کے اوپر کہ انہوں نے سنت کے مطابق نماز شروع کی ہے, تو پھر اس کا تو مطلب یہ ہے کہ کل کو جب آپ لوگ حرمین میں جائیں نماز پڑھنے کے لیے, تو سعودیہ والوں کو تو چاہیے کہ بغیر رفع الیدین والوں کو اور آہستہ آمین کہنے والوں کو ایئرپورٹ سے ہی واپس کر دیں. تو یہ آپ کو اچھا لگے گا؟ ویسے تو آپ ہمیں بڑی کہانیاں کرواتے ہیں جناب کہ سب میرے نبی کے طریقے ہیں. اللہ کے نبی کا یہ طریقہ بھی اللہ نے زندہ رکھا, اللہ کے نبی کا یہ طریقہ بھی زندہ رکھا, یہ بھی رکھا. جب کوئی دوسرے طریقے پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے جو کہ ان ٹیکسٹ بکس میں لکھا ہوا ہے جو آپ کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں, یہ کوئی کافروں کی کتابوں میں تو نہیں رفع الیدین کے ساتھ طریقہ لکھا ہوا, تو یا پھر آپ بخاری مسلم سے انکار کر دیں. اور پھر 3 ائمہ, آپ جن بڑے 4 ائمہ کو مانتے ہوئے فقہ کے اندر, ان میں سے 3 تو رفع الیدین کے قائل ہیں, امام مالک, امام شافعی اور احمد بن حنبل. امام حنیفہ کی طرف آپ نے چلے وہ ایک چیز منسوب کی ہوئی ہے, تو کیا وہ اہل سنت کے ائمہ نہیں ہیں؟ دوسری طرف تو آپ بڑے فخریہ بتاتے ہیں جی جب ہماری حکومت تھی سلطنت عثمانیہ کی تو 400 سال تک ہم نے خانہ کعبہ شریف میں 4 مصلے ڈال کے رکھے, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. یہ فخریہ بتاتے ہیں, اس بدعت کو فخریہ بیان کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے 100 سال ہوئے ہیں, یہ بدعت بھی ختم ہو گئی. سعودی حکومت کی جہاں کئی کمزوریاں, یہ ان کی پازیٹیو چیز ہے. تو 4 مصلے آپ نے اسی لیے ڈالے ہوئے تھے نا کہ آپ باقی 3 کو بھی ٹھیک سمجھتے تھے. آج اگر کوئی یہ کام کرتا ہے آپ ان کو مساجد سے ہی نکال دیتے ہیں, مدرسوں سے ہی فارغ کر دیتے ہیں. یہ آپ کون سی دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ یہ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا وہ گمراہی پر ہیں, تو آپ ان کو اپنے گمراہ کن عقیدوں میں مضبوط کر رہے ہیں. اس سے کیا فرق پڑنا ہے؟ کوئی بندہ چھوڑ دے گا. جس کو جو بات سمجھ آئی ہے وہ اسی طریقے سے لے کے چلے گا. اور چلاکی ہوشیاری ان کی آپ دیکھیں, رائے ونڈ میں چونکہ بیرون ملک سے جتنی جماعتیں آتی ہیں وہ سب رفع الیدین کرتے ہیں, عرب ملکوں کے لوگ. یہ وہ بقول ڈاکٹر اسرار صاحب کے, یہ انہوں نے میرے سامنے بات کی تھی کمرے میں کہ یہ جو فقہ حنفی ہے یہ اجمیوں کی فقہ ہے, جنہیں قرآن حدیث آتی ہے نا وہ نہیں اس فقہ کے اوپر عمل کرتے. تو عرب ملکوں سے جتنی جماعتیں رائے ونڈ میں آتی ہیں, ہوشیاری دیکھیں ان کی, وہ بیرون کی مسجد ہی الگ بنائی ہوئی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی 2 بنائی ہوئی تھی کہ یہاں پہ بیرون کے لوگ پڑھیں گے, یہ اندرون کے پڑھیں گے, اور کچھ زیادہ فاصلہ نہیں ہے, بیچ میں ایک گلی ہے بس, ادھر بیرون کی مسجد ہے, ادھر اندرون کی مسجد ہے. کیونکہ اندرون والے سارے جو ہیں نا وہ ہیں حنفی, بغیر رفع الیدین والے. ان کو یہ خطرہ پڑتا ہے یہ وہاں چلے گئے, عربیوں کو انہوں نے دیکھا تو ان کو کہیں رفع الیدین کا وائرس نہ لگ جائے, مدنی وائرس پازیٹیو. کیسے چلاک ہیں, کتنے ہوشیار ہیں. تو وہ جماعتیں کیوں آپ نے ٹھہرائی ہوئی ہیں وہاں پہ؟ نکالے پھر ان کو بھی, مسجدیں الگ کی ہوئی ہیں. تو ادھر بھی مدرسے میں پھر آپ کر لیں کہ رفع الیدین کرنے والوں کو الگ ٹیچر آپ ہائر کر دیں اور بغیر رفع الیدین والوں کو الگ. لیکن مدارس سے نکال رہے کیوں ہیں؟
مسجد سے نکالنا تو یہ کافروں کی صفت بیان ہوئی ہے سورۃ البقرہ کے اندر کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے ہیں، مسجدوں کی خرابی چاہتے ہیں. تو کیا آپ مسلمان نہیں سمجھتے؟ تو یہ ایٹیچیوڈ اگر آپ رکھیں گے تو ٹھیک ہے، آنے والی نسلیں جو ہیں پہلے دین سے برگشتہ ہیں، ان سب کا وبال پھر آپ لوگوں کے اوپر ہوگا.